ذرا سوچئے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہسپتال نہیں ہے، جہاں اسکول نہیں ہے، جہاں کالج نہیں ہے، جہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، جہاں لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق میسر نہیں ہیں، اور وہاں پہ سرکار یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے یہاں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے 1.5 ارب روپیہ خرچ کر کے وہ کھولنا ہے، اور وہ پیسے بھی اسی خطے کے غریب عوام کی جیبوں سے نکالنے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کی، جہاں پر وفاقی حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان نے پرائم منسٹر شہباز شریف کے آرڈرز پر گلگت بلتستان میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اس کی آپ کو تفصیل کچھ بتاتا ہوں۔ تفصیل ناظرین اس کی اس طرح سے ہے کہ 1.5 ارب روپے کی لاگت سے یہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کے جو فنڈ ہیں وہ آئیں گے گلگت بلتستان کے ڈیولپمنٹ فنڈز سے۔ تو ڈیولپمنٹ فنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز کو ڈیولپ کرنا جس سے عوام کو فائدہ ہو، جو عوام کی روزمرہ زندگی کو آسان بنائے، جو ہسپتال بنائے، اسکول بنائے، کالج بنائے، اور اگر کوئی ہسپتال بنا ہوا ہے تو اس کو بہتر کرے، اس کے اندر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز لے کے آئے، اس کے اندر وارڈز کی جو ہے مینٹیننس بہتر کرے، بیڈ بہتر کرے، اس کے اندر فیسلٹیز پیشنٹس کے لیے بہتر کرے، اس کے اوقات کار میں اضافہ کرے، لوگوں کو امپلائی کرے، 24 آور ہاسپٹلس کو چلانے کے لیے زیادہ سٹاف بھرتی کریں۔ اسکول ہے، وہاں پہ سٹاف کی کمی کی وجہ سے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی وہاں پہ درختوں کو لگانے کا ایسا سسٹم نہیں ہے کہ لینڈ سلائڈز پریونٹ کی جا سکیں۔ اور کر کیا رہا ہے پاکستان؟ ہمارے اوپر پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنا رہا ہے۔ تو کون پھیلا رہا ہے ٹیرر؟ ٹیرر تو خود پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی ریاست پھیلا رہی ہے گلگت بلتستان میں، گلگت بلتستان کے عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھ کر۔ بہرحال یہ جو نیا بوجھ ہے جو گلگت بلتستان کے وسائل سے محروم عوام پر ڈالا جا رہا ہے، اس سے 613 بھرتیاں کی جائیں گی، اور ان کی تنخواہیں اور ان کے اخراجات بھی گلگت بلتستان سرکار کو کہا گیا کہ آپ خود اٹھائیں گے۔ ہوا یہ کہ 25 جولائی کو ایک اجلاس ہوا اسلام آباد میں، جس میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن نے اس کی صدارت کی، اور اس میں انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، جس کو ہم CTD کہتے ہیں، اس کے قیام کا جائزہ لیا۔ اور اب 6 نومبر کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے، اور اس میں باقاعدہ اس چیز کا اعلان کیا جائے گا، اور 6 مہینے کے اندر اندر جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گلگت میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، اور گلگت میں ہیڈ کوارٹر ہوگا، اور چلاس میں اس کا ریجنل آفس ہوگا۔ ان دو کی تعمیر یعنی کنسٹرکشن پر جو ہے وہ 72 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ آئیں گے۔ اور یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پیسہ فزیکل ایئر 2026-27 یعنی 2026-2027 کا جو مالی سال ہے، اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے گلگت بلتستان کا، اس میں سے یہ پیسے نکالے جائیں گے۔ اس حوالے سے گلگت بلتستان ہوم ڈپارٹمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے خط بھیج دیا گیا ہے، جس میں بڑی کڑی شرائط انہوں نے لکھی ہیں۔ اب اس کے خلاف ظاہر ہے رد عمل تو آئے گا، اور رد عمل جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے سب سے پہلے آیا، جنہوں نے کہا کہ وسائل پر قبضہ کرنے کی کوششوں پر عوام خاموش نہیں رہیں گے۔ زمینوں اور سیاحتی یعنی ٹورسٹ مقامات پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ 20 سال سے لوکل باڈیز کے الیکشن یعنی بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے گئے۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ کیوں کہا ہے کہ وسائل پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دیں گے ایک CTD کے وجہ کے جواب میں؟ اس لیے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو منرلز اینڈ مائنز یا مائن اینڈ منرل جو بل ہے، یہ گلگت بلتستان اسمبلی سے پاس نہیں ہو رہا۔ یہ پاس نہیں ہو رہا کیونکہ اسمبلی کے اندر جو نمائندے گئے ہیں ان کے پیچھے عوام کا دباؤ ہے کہ تم نے اگر اس پر سائن کیا تو پھر دیکھنا۔ لہٰذا اس کے اوپر سائن کرتے وقت اس بات کا قوی امکان ہے، اسٹرانگ اس کا امکان ہے
کہ عوام سڑکوں پر نکلے گی اور اس عوام کو مارنے کے لیے، کچلنے کے لیے، اور اس عوام کو نکلنے سے پہلے ان کی نشاندہیاں کر کے اور ان کو ٹیررسٹ قرار دے کے اور ان کو شیڈیول 4 میں شامل کر کے جو ہے وہ ان کو کرش کرنے کی کوشش ہے. یہ میں آپ کو اصل میں نا یہ مجلس وحدت المسلمین ہے MWM، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مائننگ اینڈ منرل ایکٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. اچھا، ایک گلگت بلتستان اسمبلی کے رکن ہیں، ان کا نام ہے شیخ اکبر رجائی. اسکردو گئے وہ، اور وہاں پہ آغا سعید علی رضوی کی رہائش گاہ پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. وہ میڈیا سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے، اور میں آپ کو یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ چھپی ہے اخبار میں وہ پڑھ کے آپ کو میں یہاں پہ سنا رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوامی رد عمل یعنی پبلک ریاکشن کی وجہ سے اسمبلی میں مائننگ اینڈ منرلز بل پیش نہیں کیا جا رہا. گلگت بلتستان میں حکومت خاکوں پر نہیں یعنی سکیچز پر نہیں، عوام کے ووٹ کی طاقت سے قائم ہوئی ہے. یہ رکن ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے شیخ اکبر رجائی. انہوں نے کہا ہے کہ ارکان اسمبلی یعنی ممبرز آف اسمبلی اگر متحد یعنی یونائٹڈ ہوتے اور طاقت دکھاتے تو اسمبلی میں کتے چھوڑنے کی کسی کی کیا مجال تھی. ہم متحد نہ ہو پائے جس کی وجہ سے اسمبلی میں کتے چھوڑے گئے اور ہمیں اسمبلی کے گیٹ کے اندر جانے نہ دیا گیا، اور یہ عمل تاریخ میں لکھا گیا ہے. تاریخ کبھی مٹ نہیں سکتی. اسکردو میں وہ آغا سعید علی رضوی کی رہائش گاہ کے باہر میڈیا سے باتیں کر رہے تھے. آغا سعید علی رضوی صاحب بیمار تھے، وہ صحتیاب ہو کے واپس گھر آئے ہیں اور یہ پھر ان کو ملنے کے لیے گئے ہیں، اور وہاں پہ پھر صحافی آئے ہوئے تھے، ان سے انہوں نے بات چیت میں یہ باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے پہاڑ اور معدنیات کو لیز پر امریکہ کو دیا جا چکا ہے. تو یہ صرف بلوچستان کی معدنیات اور KPK کی معدنیات کو امریکہ کو نہیں دیا جا چکا، بلکہ گلگت بلتستان کے معدنیات کو بھی امریکہ کو دے دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں امریکی داخل ہونے والے ہیں. سینیٹرز اور وفاقی وزراء کی اسکردو آمد اسی سلسلے کی کڑی ہے، مگر ہم کسی کو پہاڑوں اور ان چھپی معدنیات پر قبضہ ہرگز نہیں کرنے دیں گے. اسمبلی میں مائننگ اینڈ منرل بل کو عوامی رد عمل کے خدشے کے پیش نظر نہیں لایا جا رہا. اگر بل اسمبلی میں پیش کیا گیا تو عوام اٹھ کھڑے ہوں گے. لینڈ ریفارمز بل ہماری مخالفت کے باوجود منظور کیا گیا، مگر مائننگ اینڈ منرلز ایکٹ پاس نہیں کیا جا سکے گا. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں خاکوں پر، سکیچز پر حکومت نہیں بنی، بلکہ یہاں کے عوام کے ووٹ کی طاقت سے حکومت قائم ہوگی. ہم اصولوں اور قواعد و ضوابط کی بنیاد پر الیکشن میں جائیں گے. ہم نے کوئی ضمیر فروشی نہیں کی، ہم موقف پر ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے وقتی مشکلات ضرور آئیں مگر ضمیر مطمئن ہے. انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کے قیام کے حوالے سے ہم سے کسی قسم کی مشاورت نہیں ہوئی. یہ بات درست نہیں ہے کہ نگران حکومت کی مدت زیادہ ہوگی اور اس کو مرضی کے فیصلے کرنے دیے جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ نگران حکومت کے پاس صرف الیکشن کرانے کا مینڈیٹ ہوتا ہے. آئینی اور قانونی طور پر نگران حکومت مینڈیٹ سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتی. یہ ان کا بیان ہے جو چھپا ہے تمام اخبارات میں گلگت بلتستان میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے کیونکہ لینڈ ریفارم بل تو انہوں نے منظور کروا لیا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آپ کو یہ بل جو ہے منظور نہیں کرنے دیں گے. حالات بڑے کشیدہ ہیں، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں صرف پشتون اور بلوچ اتحاد نہیں بنے گا، بلکہ پشتون، بلوچ اور گلگت بلتستان کے لوگوں کا آپس میں امریکہ اور پاکستانی فوج کے خلاف ایک اتحاد بنتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. ناظرین، جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک، شیئر کریں، چینل کو جوائن کریں. تھینک یو ویری مچ.